ویلکم بیک ناظرین۔ دوسری جانب ناظرین پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی سندھ کے 4 روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں اور اسی موقع پر حافظ حمداللہ نے کہا کہ عمران خان ملک میں سیاسی بحران پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ ستمبر میں مارچ کی کال اسی ناپاک ایجنڈے کا حصہ ہے۔ مارچ لانگ ہو یا شارٹ یا کوئک یا ٹھس مارچ ثابت ہوگا، لیکن الیکشن اکتوبر 2023 میں ہی مقررہ وقت پر ہوں گے۔ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ وزیر اعظم ثواب دیدے جو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہوگا، لیکن چونکہ خرم دستگیر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو کہ آ چکا ہے وہ ایک کنٹروورشل ہو گیا ہے، جس پہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے۔ میں اب حافظ حمداللہ صاحب کو ہی میں نے ان کو لے لیا ہے، انہی سے بات کرتی ہوں۔ ترجمان ہے پی ڈی ایم کے، ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو سو ویری مچ حافظ حمداللہ صاحب فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حافظ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں جی ایک اہم تقرری کے حوالے سے جس کا ذکر چل رہا ہے۔ میں یہی جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جو خرم دستگیر صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی وزیر اعظم جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ ڈسکس کر کے کریں گے، تو کیا چونکہ یہ تو ثواب دید وزیر اعظم کا ہے، پرائم منسٹر کا استحقاق ہے کمپلیٹلی، اور آئین بھی یہی کہتا ہے، آپ لوگ کی تو آپس میں اور چونکہ حکومت میں مشاورت ہو سکتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب سے کیسے مشاورت کر کے وہ کر سکتے ہیں؟ اور چونکہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکے، نواز شریف صاحب سے ملے بھی ہیں اور مشاورت اس حوالے سے ہوئی بھی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹیکنیکلی رانگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضا بی بی۔ بنیادی طور پر تو ایک بات آپ کی چینل کی توسط سے پوری قوم سنیے اور عمران خان اور ان کی خبر بھی سنیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے بیان سب سے پہلے عمران خان نے جاری کیا۔ کیا کیا الفاظ القابات سے ان کو نہیں نوازا گیا، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق، کبھی نیوٹرل کی تعبیر میں وہ نہیں کہہ سکتا جو انہوں نے کہا، لیکن ابھی بھی وہ میدان میں ہے، جلسے اور سیاست کھیل رہا ہے، کوئی ان کا نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ اگر یہ علی وزیر ہوتا تو ابھی تک جیل میں ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، پھر ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا کہ محب وطن یا محب وطن نہیں۔ اب وہ 5 کی فہرست میں جو چیف آف آرمی اسٹاف وزیر اعظم کو پیش کریں گے، ان 5 میں سے کیا عمران خان یہ فیصلہ کریں گے؟ چلے تو یہ ان کی بات بالکل بے بنیاد اور شدید قابل مذمت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون محب وطن ہے اور کون محب وطن نہیں ہے۔ اس پر ان کا مواخذہ ہونا چاہیے تھا، ان کو گریبان سے پکڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ پھر کہتے ہیں ایک دفعہ تو ان الفاظ سے نوازتے ہیں، پھر ماضی میں چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ کو انہوں نے توسیع نہیں دی، اور پھر بیان تبدیل کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تو ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، میں نے کہا نئی تعیناتی آنے والی نئی حکومت تک چھوڑ دیا جائے، تو کیا پھر یہ عہدہ خالی رہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ بندہ سیاسی حوالے سے، عقلی حوالے سے، ویژن کے حوالے سے بالکل بانج ہے۔ یہ جیسے جگر کے حوالے سے یہ بانج ہے، اس حوالے سے بھی بانج ہے۔ تو لہٰذا پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد نے وہ آئینی، اصولی اور قانونی موقف اپنایا کہ گزشتہ جو طریقہ کار ماضی میں ہوتا رہا چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی میں، وہ آئینی اور قانونی طریقہ اسی کے مطابق وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ 5 نام آئیں گے چیف کی طرف سے، وزیر اعظم ان میں سے ایک نامینیٹ کریں گے، وزیر اعظم بالکل مشورہ کریں گے۔ آپ نے نواز شریف سے مشورے کی بات کی، ٹھیک ہے، بات سنیے۔ اگر شہباز شریف نواز شریف سے مشورہ کرنے کا مجاز نہیں ہے بقول عمران خان کے، تو کیا پھر شہباز شریف کیوں پابند ہے کہ وہ خواہ ضرور عمران خان کی رائے کو مان لے اور ان کی رائے اور ان کی مشورے کے مطابق، ان کی تجویز کے مطابق فیصلہ کرے یا ان سے مشورہ کرے؟ کیوں کرے؟ کیا عمران خان اور اس کی پارٹی اسمبلی میں ہے؟ نہیں اسمبلی میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ملزم ہے یا مجرم ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے چوری کا، فارن فنڈنگ کا؟ اور اسی طرح سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر سوری کی رولنگ میں عمران خان کو آئین شکن ثابت نہیں کیا گیا،
کیا قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں عمران خان کو سپریم کورٹ نے بددیانت ثابت نہیں کیا؟ کیا ابھی توہین عدالت کیس کا سامنا نہیں ہے؟ کیا توشخانہ کیس میں چوری ثابت نہیں ہو رہا؟ کہ پھر میں کیوں ان تمام فیصلوں کو سامنے رکھ کر مجھے یہ فیصلے دے کر یہ جائز یہ حق پہنچتا ہے کہ میں عمران خان سے مشورہ نہ کروں؟ یہ فیصلے مجھے اجازت نہیں دے رہا. لہذا آئینی اور قانونی طریقہ یہی ہے کہ فیصلہ وہ ہوگا جو وزیر اعظم کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بات تو ایک سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کریں گے، لیکن وہی بات کہ آئینی اور قانونی ہی اعتبار سے جورسڈکشن میں جو بات ہو رہی ہے حافظ صاحب کہ انہوں نے چونکہ خرم دستگیر صاحب نے کہہ دیا کہ نواز شریف جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور وہی شہباز شریف کریں گے، تو اس وجہ سے نہیں دیکھیے رضا بات یہ کوئی بھی فیصلہ وزیر اعظم کرے گا، وہ کیبنٹ سے بھی مشورہ کریں گے، ہو سکتا ہے اتحادیوں سے بھی مشورہ کر لیں، لیکن اصل فیصلہ وہ ہوگا انہی 5 ناموں میں سے جو 5 نام آج کے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے وزیر اعظم کے پاس سجسٹ کے ان کے پاس آئیں گے. ان 5 میں سے ایک نامنیٹ ہوگا، وہ فیصلہ کون کرے گا؟ وزیر اعظم کرے گا، بس ختم. اور یہی طریقہ کار ہے ماضی میں بھی. صحیح. اچھا حافظ صاحب اب یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ ابھی آپ کیسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کیسز کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں. دوسرا توشہ خانہ کے حوالے سے بھی جو فیصلہ آ رہا ہے وہ بھی آلموسٹ پریڈکٹ ہے کہ کس طرح کا فیصلہ آئے گا. تو اس سارے سچویشن میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے اس طرح سے ایکشن ہوگا ان کے خلاف ان مقدمات میں، یا اس کا نتیجہ اس حوالے سے نکلے گا جس طرح سے آپ لوگ کنسرن فل ہے؟ دیکھیں ہم نے تو کبھی نہ کورٹ کو فورس کیا ہے، نہ ہم نے سپریم کورٹ کو، نہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، نہ ہم نے کبھی کسی جج کو خدا نخواستہ کوئی گالی دی ہے. اس بندے کا مزاج یہ ہے کہ جو فیصلہ ان کے حق میں ہو، جو جج بھی فیصلہ دے ان کی تعریف کرتے ہیں. اگر وہی جج آنے والا کل ان کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ اسی کو گالی بھی دیتا ہے. تو ایک دن تعریف، دوسرے دن گالی. یہ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ اگر ان کے حق میں ہو تو بہت اچھی بات، اگر ان کے حق میں نہ ہو پھر یہ انصاف کے پر مبنی نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا فارم فنڈنگ کے حوالے سے، کیا گالیاں نہیں دی گئی الیکشن کمیشن کو؟ یہاں تک کہ ان کو گٹھیا آدمی کہا گیا. جب ان کی حکومت کی ان کی وفاقی وزراء نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اعظم سواتی اور فواد چودھری نے بحثت وفاقی وزیر الیکشن کمیشن کو گالیاں نہیں دی، چیف کو نہیں دی، ان کے ممبرز کو نہیں دیے؟ کیا عدالت یہ ابھی جو توہین عدالت کیسے خاتون جج کو انہوں نے دھمکیاں نہیں دی، بدتمیزی نہیں کی؟ لہذا بات یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز ہے، توشہ خانہ کا کیس ہو یا فارن فنڈنگ کا کیس ہو یا توہین عدالت کا کیس ہو یا شہباز گل کا کیس ہو، یہ سارے ان کا کردار ہے نا، ان کی کرتوت ہے. ان میں سے ایک کیس بھی حکومت کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں ہے. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہو قانون کے مطابق ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاپولر ہے. اب پاپولر کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ آئین سے بھی بالا پاپولر ہے، وہ قانون سے بھی پاپولر ہے، اداروں سے بھی پاپولر ہے. نہیں، وہ نواز شریف سے پاپولر نہیں ہے، 3 بار وزیر اعظم رہا ہے. اگر وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائڈ ہو سکتا ہے تو عمران خان تو شخانہ کیس میں کیوں ڈسکوالیفائڈ نہیں ہو سکتا؟ عمران خان فارم فنڈنگ میں جو انہوں نے اکاؤنٹ چھپائے تھے اس میں کیوں ڈسکوالیفائڈ نہیں ہو سکتا؟ عمران خان اگر یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کیس میں ڈسکوالیفائڈ ہو سکتا ہے تو توہین عدالت کیس میں عمران خان کیوں ڈسکوالیفائڈ نہیں ہو سکتا؟ پاپولر کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اداروں سے بھی اونچا ہے، آئین سے بھی اوپر ہے، بالاتر ہے اور قانون اور پارلیمنٹ سے بھی بالاتر ہے. لہذا فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو آئین اور قانون کا تقاضا ہے. اچھا حافظ حمداللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آئے ہوئے 5 سے 6 مہینے ہونے والے ہیں آپ کی حکومت کو، اس جو اتحادی حکومت ہے یہ، تو یہ اس میں آپ ماضی کے وزراء اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے،
وزراء خزانہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں آپ سارے، آپ لوگ ملک کو چلاتے بھی آئے ہیں، مختلف ادوار میں آپ کے پاس حکومتیں رہی ہیں سب کے پاس، لیکن اس کے باوجود ہم وہ باتیں سن رہے ہیں جو کہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ لگتی ہیں اور بڑی ہارٹ رینچنگ بھی لگتی ہیں کہ اس سچویشن میں 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں آپ لوگ یہی وعدے اور دعوے کر آئے تھے کہ، اور مارچز بھی اسی حوالے سے ہوتے تھے، مہنگائی مکاؤ مارچ، عوامی مارچ، آپ کے بھی بہت بڑے بڑے جلسے ہم نے دیکھے، عوامی اجتماعات دیکھے، لیکن اس کے باوجود عوام کو جو ریلیف دینے کی بات تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ معیشت کا سارا معاملہ جس طرح سے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، 60% تک مہنگائی ہو چکی ہے کچن کے بجٹ کے اندر، خواتین کو بھی پتہ ہے، اندازہ ہے اس بات کا تو کتنا مشکل ہو گیا، مرد حضرات تو کر ہی رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ سوالات ہیں جو ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے ایسی سچویشن میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ مہنگائی سے ہم آنکھیں نہیں چھپاتے، ہم مہنگائی کو محسوس کرتے ہیں اور غریب کی غربت کو بھی محسوس کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارا دل اور پوری حکومت کی دھڑک رہا ہے عوام کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اور اوپر سے سیلاب بھی آ گیا، ایک آسمانی آفت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی یا معیشت کیوں تباہی کا شکار ہے، مہنگائی میں کیوں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں رضا، آپ سب کچھ جانتی ہے، عام آدمی شاید نہیں جانتا، لیکن آپ جانتی ہے کہ IMF سب سے پہلے جب عمران خان کی حکومت آئی اس وقت مہنگائی کی ریشو کیا تھا، پیٹرول کی قیمت کیا تھی، ڈیزل کی قیمت کیا تھی، بجلی یونٹ کی قیمت کیا تھی، لیکن جس دن وہ حکومت پہ چلے گئے کیا اضافہ نہیں ہوا؟ پیٹرول کی 95 روپے پہ پیٹرول تھا جب وہ جا رہے تھے 150 پہ۔ اسی طرح بجلی کی یونٹ جب ان کی حکومت نہیں تھی 8 روپے یونٹ، جب یہ جا رہے تھے تو 25-26 روپے یونٹ، اسی طریقے کے مطابق ہر چیز میں اضافہ ہوا تھا۔ لیکن جب ہماری حکومت آئی، ہم حکومت کرنے کے خواہش میں نہیں تھے، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم انتخابی اصلاحات، نیب اصلاحات اور فوراً الیکشن کا اعلان، جو غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کا وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم حوالے کریں گے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو، اس سے پہلے انتخابی اصلاحات کا ہونا ضروری تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا جب ہم نے اندر سے دیکھا عمران خان نے IMF سے ان سخت شرائط پر معاہدہ کیا تھا جن شرائط کی بنیاد پر انہوں نے پوری پاکستان کو معیشت سمیت ایک کنویں میں دبویا تھا، اور پھر 7 اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے IMF کے حوالے کیا، اور پھر جب حکومت سے جا رہے تھے تو جن شرائط کی بنیاد پر معاہدہ کیا ان شرائط کو توڑ ڈالا، اس کی خلاف ورزی کی، یہ اور نقصان ملک کو دیا۔ جب ہم آئے تو IMF نے ہمیں کہا کہ ہم پاکستان کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، پاکستان تو غلط بیانی سے کام لیتا ہے، آپ کے وزیر اعظم نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا لیکن معاہدہ توڑا، میں کیسے آپ پہ بھروسہ کر لوں؟ اب اس صورتحال میں میرے لیے 2 راستے تھے PDM اور حکمران اتحاد کے لیے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ڈبو دیں، پاکستان کی معیشت کو ایک اور گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دے تاکہ پاکستان سر لکھا بن جائے، یا ہم اپنی سیاست کو ڈبو دیں۔ لیکن تمام حکمران اتحاد اور PDM نے فیصلہ کیا کہ سیاست ہماری باڑ میں جائے، ہم اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی نا، جب قوم ہوگی تو سیاست ہوگی۔ ہم نے قوم اور پاکستان بنانے کی اور اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور ہم آج تک اسی تقدو میں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم کیسے مضبوط کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہی رہے گی، ورنہ ہم سری لنکا بن جاتے۔ یہ جتنے بھی آپ کو مہنگائی کے حوالے سے، روپے کی قدر کی قیمت کم ہونے کے حوالے سے، یا دیگر چیزیں آپ کے سامنے، یہ سارے کے سارے اس کینسر کی حسرات ہے جو عمران خان کی صورت میں 4 سال اس ملک پر مسلط رہا۔ تو کیا حافظ حمداللہ صاحب پھر عوام یہ پوچھے، اب جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاحات کے لیے آئے تھے، ہم حکومت نہیں چلانا چاہ رہے تھے، آئینی اصلاحات اور جو نیب اصلاحات، تو کیا نیب اصلاحات اس زمن میں ہوں گی کہ جو کل ہم نے خبر رپورٹ ہوئی اور ہمارے سامنے چیزیں اس حوالے سے کہ جی نیب میں جو اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے، تمام ان لوگوں کے جو بشمول ابھی اس وقت آپ کی پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت موجودہ حکومت کے اندر، وہ سب واپس ہو گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ بات غلط ہے کہ نیب کے حوالے سے ہم نے جو اصلاحات کیے ہیں، ہم نے اگر جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ سننا چاہتی ہے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ پورا نیب، پوری ادارے کو سمندر برد کیا جائے،
کیونکہ یہ ادارہ بنایا ہے ایک ڈکٹیٹر نے، اور بنایا تھا سیاسی انتقام کے لیے، اور سپریم کورٹ کے ریمارکس موجود ہے، آن ریکارڈ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیب یا نیب کے ادارے کے ذریعے احتساب، یہ احتساب نہیں ہے، یہ سیاسی انجینئرنگ اور انتقام ہے، اور اسی کے لیے وہ استعمال کرتا رہا۔ تو اسی لیے انہوں نے جاوید اقبال کو ایکسٹینشن دیا، بشیر نعمت ایف آئی اے کو انہوں نے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ لہذا ہم نے وہ زہریلا دان نیب کے جو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے، اس دان کو ہم نے ڈیمیج کیا۔ اب قانون بالکل سیدھا قانون ہے، صاف اور شفاف قانون، اس کے اندر جو بھی آتا ہے وہ اندر جائے گا۔ اس لیے ہم نے اس نیب کی اصلاحات کی، ورنہ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ تھا کہ اس کو سمندر بر کیا جائے۔ اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے جو ابھی مختلف سیاسی جماعتوں کے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہاں بالکل بالکل پھر بالکل بالکل ٹھیک ٹرانسپیرنسی ہے، اس اور میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی، عمران خان جو ابھی چیخ رہے ہیں، ابھی بک رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، عمران خان کی چیخنے اور پٹنے کا آپ کو معلوم ہے کیا مسئلہ ہے؟ سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ این آر او چاہتے ہیں۔ ان کیسز میں، فارم فنڈنگ کیس میں، توشہ خانہ میں، توہین عدالت میں، ان کیسز میں وہ این آر او چاہتے ہیں، لیکن ان کو این آر او نہیں ملے گی۔ تو حافظ حمداللہ صاحب، میرا سوال وہی ہے سر کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے، پھر وہ ملک میں کیسے چلے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کو کیا کہوں، بنیادی طور پر اگر اصولی بات کرنا چاہتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو ہر طاقتور کا احتساب کر سکے۔ وہ طاقتور وزیر اعظم کی صورت میں ہو، وہ وزیر اور مشیر کی صورت میں ہو، وہ گورنر کی شکل میں ہو، وہ جج کی شکل میں ہو، وہ جرنیل کی شکل میں ہو، وہ جرنلسٹ کی شکل میں ہو، یا عام سرمایہ دار اور صنعت کار کی شکل میں ہو۔ ایسا مضبوط ادارہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو مؤثر قانون سازی بنانی ہوگی اور آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، ایک ایسا ادارہ تاکہ اس کو آئینی کور حاصل ہو۔ اس قسم کا ایک ادارہ ہونا چاہیے، لیکن آج تک پاکستان میں وہ ادارہ نہیں ہے۔ دو بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، بہت دکھی دل سے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے میثاق جمہوریت کے بنیاد پر جو وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے احتساب کا جو صرف قانون کو فالو کریں گے، آئین کو فالو کریں گے، طاقتور اور کمزور کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے، فیصلے نہیں کریں گے، لیکن وہ نہ بنا سکے۔ اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہو، لیکن اس کے لیے ایک نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ کیا اب بن سکتا ہے کیونکہ آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں؟ نہیں، ابھی میں نے آپ کو کیا دیا، اس کے لیے ایک نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب۔ سید حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، ترجمان پی ٹی ایم کے، اور کہہ رہے تھے کہ ایک ابھی بھی انہوں نے جو سچویشن ہے، حالانکہ حکومت کا حصہ ہے، لیکن ابھی بھی انہوں نے جو ہے ایک کہتے ہیں کہ مایوسی کی بات ہی کی ہے اس حوالے سے۔ ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیون۔